پشتو زبان کے عظیم صوفی اور درویش شاعر خان عبدالغنی خان نے اللہ تعالیٰ کی تلاش کے نام سے یہ پوری کتاب جو 806 صفحوں پر مشتمل ہے لکھی ہے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کیا ہے، کون ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات ہیں، اور ہمارے علاوہ دوسری مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہے۔ پھر جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اللہ کو حاصل کیسے کر پائیں گے، تو اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی ایک راستہ غنی خان نے ہمیں دیا ہے۔ تو جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، سنے گا اور اس کتاب کو سمجھے گا، تو میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان بھی لے گا اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ بھی جائے گا۔ سب سے پہلے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کتاب شاعری کی کتاب ہے، نظموں کی کتاب ہے، اور خان عبدالغنی خان نے ایک سادہ پشتو زبان میں نظمیں لکھی ہیں، اور ان نظموں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر اللہ تعالیٰ کی معیت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یعنی سب سے ضروری اور پہلی بات کیا ہے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم پہچانیں گے، تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جسے حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لے گا۔ یعنی جس بندے نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ پاگل ہیں، بیوقوف ہے، وہ احمق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ جیسے امام الغزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے قریب سب سے زیادہ اس کی اپنی جان ہے، اس کا اپنا آپ ہے۔ تو جو بندہ سب سے قریب ہستی یعنی اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اور اسی غرض کے لیے خان عبدالغنی خان نے اپنی ایک نظم جس کا عنوان ہے سوال جواب مولوی اور دیوانے کے درمیان، اس نظم میں مولوی صاحب نے خان عبدالغنی خان یعنی دیوانے سے مولوی صاحب نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، اور پھر خان عبدالغنی خان نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب پوچھتے ہیں دیوانے سے یعنی خان عبدالغنی خان سے کہ لیونیا سجدہ صدا، دیوانے سجدہ کیا ہے، یعنی سجدے کی حقیقت اور سجدے کی اصلیت کیا ہے؟ تو خان عبدالغنی خان جواب میں فرماتے ہیں کہ ملا زان خاور کول دی، مولوی صاحب اپنے آپ کو مٹھا دینا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ بس اپنے آپ کو مٹھانے کا نام ہے۔ دمستی دگلوہار دیار خپو کیا چول دی، مستی کے پھولوں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دینا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے سجدہ۔ یعنی جو نماز میں ہم جو سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ سجدہ اصل ہے؟ تو میرے بھائیوں، خان عبدالغنی خان نے فرمایا کہ یہ سجدہ ایک علامتی سجدہ ہے، اور یہ سجدہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس سجدے میں جس میں ہم ماتا زمین پہ رگڑتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو مٹانے کی ایک علامت ہے۔
मगर ये सजदा चंद लम्हों का होता है और एक रकात में 2 सजदे होते हैं और दिन में 5 नमाजें हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। क्या करना है कि लेवनिया सजदा सदा, ए दीवाने सजदे का मकसद क्या है? तो खान अब्दुल गनी खान ने ये कहा कि बस अपने आप को मिठा देना है। कैसे अपने आप को मिठाएंगे? यानी जिसके पास कोई मुकाम हो, कोई ओहदा हो, कोई हैसियत हो, कोई इस्तेदाद हो, क्या वो तर्क दुनिया कर देगा? इसी का नाम मिठा देना है? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम अपने आप को मिठाने का नहीं है, बल्कि खान अब्दुल गनी खान इसमें हमें तरीका बताते हैं। क्या? द मस्तई द गुलहार दयार पो क्या चवल्ली, हर इंसान ने मस्ती के फूलों का हार अपने गले में डाला हुआ है। और वो मस्ती क्या है और वो फूल क्या है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया का बादशाह यानी अपना खलीफा, अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया है, और इंसान इस दुनिया का खुद मुख्तार यानी बा इख्तियार बादशाह है। ये जो चाहता है कर सकता है अल्लाह ताला के हुक्म से। और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी हैसियतें दी हैं, बहुत सारे कमालात से अल्लाह ने इंसान को नवाजा है। मिसाल के तौर पर इंसान के पास इल्म है, शऊर है और हुनर है। इसी तरह इंसान के पास ख़ानदानी निस्बत, कोई बड़ा ख़ानदान उसकी निस्बत, और फिर इसके पास मुख्तलिफ यानी ताकत है, खूबसूरती है, जवानी है, दौलत है, ओहदा है, मुकाम है, शोहरत है, इज्जत है। ये सारे फूल हैं इंसानी मस्ती के। तो अब इन सारे फूलों में से यानी जो भी फूल और जितने भी फूल इसके हार में और इसके गले में हैं, ये सलाहियतें और ये इस्तेदाद हैं। और इसी तरह इसका कोई भी कमाल हो तो ये इसका ज़ाती नहीं है, बल्कि ये अताई है। और किसने अता फरमाए हैं? अल्लाह ताला ने। जैसे एक बच्चा होता है 40 दिन का, 10 दिन का या 2-4 महीने का बच्चा, जिसे हम देखते हैं कि भाई उसने खूबसूरत कपड़े पहने हैं, वो साफ सुथरा है और वो रो भी नहीं रहा है क्योंकि भूख उसको नहीं लगी है, खाना भी यानी जो खुराक है उसने खाई है। अब हर कोई उससे प्यार करता है और लोग कहते हैं कि बच्चा खूबसूरत है, बच्चे ने खूबसूरत कपड़े पहने हैं। तो ये जो बच्चा खूबसूरत है, क्या ये बच्चा खुद नहा सकता है, अपने कपड़े खुद धो सकता है, खुद कपड़े पहन सकता है, खुद अपने लिए खाना बना सकता है और खुद फिर उसी खाने को खा सकता है, खुद अपने आप को गंदगी से पाक कर सकता है? नहीं, ये सारे काम कौन करता है? उसकी माँ करती है। यही मिसाल इंसान की है कि इंसान के पास जो भी कमाल है, इसकी इज्जत हो, इसकी शोहरत हो, इसकी दौलत हो, इसकी जहानत हो, यानी अगर ये इंसान आलिम है, हाफिज है, मौलवी है, मुफ्ती हैं, शायर हैं और गायक हैं, अदाकार हैं, दौलतमंद हैं, ओहदेदार हैं, बादशाह हैं, अफसर हैं, कुछ भी हैसियत इसकी हो, तो इसी को कहा जाता है मस्ती। और ये मस्ती के फूल हैं। और ये जो फूलों का हार है, किसने इसके गले में डाला है? तो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह। और इन सारे फूलों को या जितना भी हार इसके गले में है,
ان کو اپنے گلے سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈالنا ہے کہ یا اللہ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ سب آپ کی عطا ہے، میں بیکار محض ہوں۔ میری مثال اس بچے کی طرح ہے جو 2 مہینے 3 4 مہینے کا بچہ ہو، جو جسے اپنے نام کا بھی نہیں پتا، اپنے خاندان کا بھی نہیں پتا، اپنی ماں اور باپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی بچہ خوبصورت ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو یا اللہ میں جو کچھ بھی ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا عطیہ ہے اور آپ کی عطا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے سجدہ۔ جو انسان اپنے دل میں ہر وقت یہی احساس رکھتا ہے اور اس کا یقین یہ ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہیں یہ سب کچھ اللہ کے ہیں، اب یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدے کی اصلیت، اور یہی سجدہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جو علامتی سجدے ہیں وہ مطلوب نہیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ اصل اور حقیقت میں جو سجدہ اللہ کو مطلوب ہے اپنے بندوں سے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کی جو بھی حیثیت ہو، اس کا جو بھی مقام ہو، وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بندہ یہ سجدے کی حالت میں ہے، یہ جہاں بھی مرے گا، بھلے یہ طواف کرتے ہوئے مر جائے، یہ سفر کرتے ہوئے مر جائے، یہ ہسپتال میں مر جائے، اور یہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، یہ کسی یعنی یہاں تک کہ یہ بیت الخلا میں بھی اگر مر جائے تو اسے موت آئی سجدے کی حالت میں۔ اور یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم خان عبد الغنی خان والے سجدے کو ہم سمجھے کہ غنی خان نے جو سجدے کی تعریف کی ہے، تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اسی سجدے کو ہم اپنا عمل بنائیں اور اسی سجدے میں ہم گر جائیں۔ جب اسی سجدے میں ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تعالی ہمیں موت بھی اسی سجدے میں دیں گے، اور جب موت اسی سجدے میں آئے گی، اللہ تعالی کے سامنے جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھیں گے۔